انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں اس کا دل لگا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم کراچی کے بندے کو کہیں جی آپ پشاور جا کے گھر بنائیں تو اس کو عجیب لگے گا، لاہور کے آدمی کو کہیں جی کہ رحیم یار خان جا کے رہیں تو وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں سے موو ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کو تھوڑا سا ٹائم لگا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت اتاری جس میں فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کرنے میں سوچ بچار سے کام لے رہے ہیں ان کو فرمایا کہ اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال اور تمہاری تجارت اور تمہارے یہ خوبصورت گھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک خاص بات سمجھائی ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب کتنی پیاری ہے۔ سب سے پہلے آبا کا تذکرہ کیا۔ جب آدمی نے اس قسم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر والدین کی رائے کو وہ زیادہ مقدم کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آبا کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے اپنے بیٹے ہوں، جوان ہوں، تو ان کی رائے کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ پھر اپنے بھائی کی رائے، پھر اس کے بعد بیوی، اور پھر اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہاں جو اس کا مال ہوتا ہے اور جو تجارت جس میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور پھر گھر اگر اچھا بنا ہوا ہو تو اس کو چھوڑ کے جانا اور مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت ترتیب ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ہے، یہ فطرت ہے، مگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ان چیزوں کی محبت سے منع نہیں کیا جا رہا، ان کی احبیت سے منع کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ چیزیں دائرہ شریعت کے اندر جائز ہیں، لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائیں گی اور راستے کی رکاوٹ بن جائیں گی تو ایمان والو، تم اس راستے کی رکاوٹ کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ، تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ مجھے قرآن پاک کی کوئی آیت بتاؤ جس سے پتہ چلے کہ اللہ سے محبت کرنی فرض ہے۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت جتنی محبت کی آیات قرآن پاک میں ہیں میں ان پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ ہاں ایک جگہ جملہ خبریہ ہے جس میں بتا دیا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، یہ بتایا ہے، حکم نہیں کہا کہ تم محبت کرو۔ تو استاد نے پھر سمجھایا کہ دیکھو جو حسن والے ہوتے ہیں وہ کسی کو اپنی زبان سے خود نہیں کہتے کہ تم ہم سے محبت کرو، ان کو اپنے حسن پہ اتنا ناز ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے حسین ہیں، اس کے بعد وہ محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح قرآن مجید میں اپنی عظمت کا بیان فرما دیا
اور پھر یہ کہا کہ اب ان کو اگر میری عظمت کا پتہ چلے گا تو یہ مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہی جو آیت ہے نا قل ان کان آباؤکم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے. شاگرد نے کہا کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت احبیت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر زیادہ یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں فتربصوا، تم انتظار کرو. یعنی وعید ہے، اور وعید جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ فرض اور واجب کے چھوڑنے پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کا ہونا یہ فرض ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے میں یہ بات فرمائی کہ اے لوگو احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ تو اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں کھانے کے لیے عطا فرمائی ہیں. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں تو دل سے آواز نکلتی ہے کہ اے اللہ واقعی محبت کے قابل آپ ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں اور جانوروں کو وہ غذا دیتے ہیں تو وہ جانور درندے اپنے پالنے والے سے محبت کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح فرمایا الانسان عبد الاحسان، کہ انسان بھی احسان کا بندہ ہوتا ہے. انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محسن کی بات کو رد نہ کرے، نہ کرے. اگر محسن نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو پورا کر دکھائے، یہ اس وقت میرے اوپر بڑا احسان ہے. بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر تو غور کریں کہ کتنے ہمارے اوپر ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر گننا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے. اللہ تعالیٰ طاقت نہ دیتے ہم کمزور ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج جو ہم عزتوں بری زندگی دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہی تو ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے کرم کے صدقے جی رہے ہیں. اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر غور کرنے سے انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ محبت کے قابل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان محبت کرتا ہے 4 وجوہات سے. اس میں پہلی وجہ کسی کا جمال، کسی کی خوبصورتی. خوبصورت منظر اچھا لگتا ہے، خوبصورت مکان اچھا لگتا ہے، خوبصورت لباس اچھا لگتا ہے، خوبصورت شخصیت اچھی لگتی ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وہ پروردگار عالم جس نے حسن کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کتنا حسین ہوگا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے
تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے ایسا لطف آئے گا کہ وہ اس دیدار کے رکنے کو پسند نہیں کریں گے. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ روکنا چاہیں گے تو جنتی اس طرح روئیں گے جیسے چھوٹا بچہ دودھ پینا چاہتا ہے، ماں اپنے سینے سے ہٹاتی ہے تو بچہ روتا ہے. اسی طرح جنتی روئیں گے کہ اللہ ہم آپ کو اور دیکھنا چاہتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنتی 9 لاکھ سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے اور پھر بھی ان کا دل نہیں بھرے گا. اللہ تعالیٰ کے حسن کا کیا کہنا کہ 9 لاکھ سال تک جنتی دیکھیں گے اور ان کا دل نہیں بھرے گا. تو اگر جمال کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یہ بات سجتی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے.